بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، آج جس موضوع پر ہم ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ موضوع ہے فقہ المعاملات المالیہ۔ دینی اسلام کی جامعیت ہر مسلمان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی ہر جائز ضرورت سے متعلق اسلام نے ایک آسان، معقول اور قابل عمل راستہ فراہم کیا ہے۔ اسلام کی اسی جامعیت کے پیش نظر تجارت اور معاشی سرگرمیوں کی اہمیت بھی شریعت کی نظر کرم سے پوشیدہ نہیں رہی۔ اسی لیے اسلامی احکام جس طرح دیگر شعبۂ زندگی سے متعلق رہنمائی اور ہدایات فراہم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلام مالی معاملات اور باہمی لین دین سے متعلق بھی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو مالی معاملات اور مالی لین دین کی اہمیت کا انکار تو ناممکن ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو عوام کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اہل علم اور طلبہ کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں شروع میں کچھ تمہیدی مباحث ہوں گے اور ان تمہیدی مباحث کے بعد پھر خرید و فروخت کے بنیادی اصول و ضوابط مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد شرکت، پھر مضاربت، پھر اسی طرح اجارہ، اور پھر اس کے بعد عقود تبرع اور ان کے اصول و ضوابط اور دیگر تفصیلات کو مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم جو تمہیدی مباحث ہیں ان کا ایک خاکہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ وہ یہ 4 باتیں ہیں۔ تمہیدی مباحث میں پہلا پوائنٹ یا پہلی بات جو ہے وہ فقہ کا تعارف ہے، دوسری بات معاملات کا تعارف، تیسری بات فقہ المعاملات کا مطالعاتی نصاب، اور چوتھا پوائنٹ کہ معاملات کے جدید اور نئے مسائل کیسے حل کریں۔ یہ 4 تمہیدی مباحث ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بنیادی طور پر اپنے تفصیلی موضوعات کی طرف جائیں گے۔ آج بنیادی طور پر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا جائے گا، وہ ہے فقہ کا تعارف۔ اس پہلے درس میں فقہ کے تعارف میں بھی آپ کے سامنے 4 نکات یا 4 پوائنٹ بیان کیے جائیں گے، جن میں پہلا پوائنٹ ہے فقہ کی تعریف، دوسرا پوائنٹ ہے فقہ کا موضوع، اور تیسرا پوائنٹ ہے فقہ کے مآخذ اور سورسز، چوتھا اور اہم پوائنٹ ہے فقہ کے اہم ابواب۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے فقہ کی تعریف۔ فقہ کی تعریف 2 طرح سے کی جاتی ہے، ایک لفظ فقہ کی لغوی تعریف اور دوسرا فقہ کی اصطلاحی تعریف۔ جہاں تک فقہ کی لغوی تعریف ہے تو عربی میں فقہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا اور کسی چیز کا گہرا فہم حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ فقہی احکامات کا گہرائیوں سے مطالعہ کر کے اور ان کے باطن کا علم جو ہے یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو فقہ کی جہاں تک اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو عمومی طور پر اس کی تعریف متاخرین علماء ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ علم بالمسائل الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی شریعت کے وہ عملی احکام اور مسائل یا شریعت کے عملی احکام اور عملی مسائل کا علم کہ جن اعمال اور جن مسائل شرعیہ کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس تعریف میں
العملیہ کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اور افعال یہ جو ہے فقہ کے اندر آتے ہیں، یعنی انسان یعنی وہ احکام و اعمال جن کا تعلق لوگوں کے عمل کے ساتھ ہو، عقیدہ وغیرہ کے ساتھ نہ ہو۔ اور جو آخر میں یہ لفظ ہے ادلتھا التفصیلیہ، تو اس سے شریعت یا فقہ کے جو بنیادی سورسز اور مآخذ ہے، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، وہ مراد ہے۔ تو فقہ بنیادی طور پر جب فقہ کی تاریخی ارتقاء پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو فقہ ابتداء میں فقہ کا جو دائرہ تھا وہ کافی وسیع تھا، اس میں عقائد، اخلاق کے جیسے میں مباحث بھی تھے، لیکن بعد میں جب عقائد اور علم کلام میں یونانی فلسفہ کی ابحاث شامل ہو گئی، عقائد کے مباحث طویل اور مشکل اور پیچیدہ ہو گئے، تو عقائد کو ایک الگ فن کی شکل دے کر فقہ سے نکال دیا گیا۔ اب اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک مستقل علم ہے، علم العقائد یا علم الکلام۔ اسی طرح اخلاق کے مباحث کو بھی تفصیل کی وجہ سے الگ رکھ کر علم تصوف کی شکل دے دی گئی۔ تو عقائد اور اخلاق کو ہٹا کر صرف عملی احکامات تک فقہ کی تفصیلات اور فقہی احکام جو ہے وہ عملی احکام تک محدود ہو گئے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر فقہ کا مفہوم۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ فقہ کا موضوع کیا ہے۔ تو فقہ میں چونکہ عملی احکامات سے متعلق تفصیلات بیان کی جاتی ہے، اور تو اسی لیے فقہ کا جو موضوع ہے وہ مکلفین کے اعمال اور افعال ہے، یعنی عام انسانوں کے جو مکلف انسان ہیں ان کے اعمال و افعال جن کو فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام، مکروہ وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو مکلفین کے اعمال و افعال اس علم کا موضوع ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے فقہ کے بنیادی مآخذ یا سورسز، کہ فقہی احکامات کو کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فقہ کے مآخذ کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، فقہ کے اتفاقی مآخذ، یعنی ایسے سورسز کہ جن کے سورس ہونے اور جن کے مأخذ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ یہ چار سورسز یا چار مآخذ ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اگرچہ اجماع اور قیاس میں کچھ معتزلہ وغیرہ کا اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل سنت قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے مآخذ ہونے پر متفق ہے۔ دوسری جو قسم ہے مآخذ کی، ان کو کہتے ہیں اختلافی مآخذ۔ اختلافی مآخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے مآخذ ہے جن کے مأخذ ہونے میں بھی کچھ فقہا کا اختلاف ہے اور ان کی شرائط اور تفصیلات میں بھی کچھ اختلافات ہیں۔ ان میں سے پچھلی شریعتیں آتی ہیں، اقوال صحابہ ہے، استحسان ہے، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع اور عرف وغیرہ۔ یہ ایسے ذرائع یا ایسے مآخذ ہیں کہ جس سے فقہی احکامات کے اخذ و استنباط میں فقہا کا اختلاف رہا ہے۔ ان کی مکمل تفصیلات جو ہے بلکہ فقہ کے اتفاقی مآخذ اور اختلافی مآخذ، ان سب کی مکمل تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، یہاں صرف اس کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ آج کی نشست کا ہے فقہ کے اہم ابواب، یعنی فقہی جو کتب ہے اور فقہ کا جو موضوع ہے یہ کتنے چیپٹرز اور کس قسم کے ابواب پر مشتمل ہے، اس میں کتنے حصوں کے احکامات ہوتے ہیں۔ قدیم علماء نے فقہ کو الگ ابواب میں تقسیم کیا ہے اور معاصر علماء نے ذرا الگ طریقے سے۔ مثال کے طور پر ہم دونوں میں سے ایک رائے کو لے لیتے ہیں۔ قدیم علماء میں سے مثلا علامہ شامی رحمہ اللہ نے حاشیہ ابن عابدین کے اندر فقہ کو 3 حصوں میں یا 3 بڑے ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عقوبات۔ عبادات کا مطلب یعنی جو 5 ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ معاملات یہ بھی تقریباً 5 ہے، یعنی کہ جیسے معاوضات مالیہ، مالی معاملات۔ اسی طرح مناکحات جس کے تحت نکاح، طلاق اور رضاعت آتے ہیں۔ نمبر 3 مخاصمات یعنی جھگڑے وغیرہ کے مسائل۔ نمبر 4 امانات، اور نمبر 5 ترکات یعنی وراثت کے مسائل۔ یہ 5 معاملات میں آتے ہیں۔
اور جہاں تک عقوبات اور ہے تو اس سے مطلب اور اس کا اس سے سزائیں مراد ہے، شرعی سزائیں، جیسے قصاص ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، تو یہ عقوبات میں آتی ہے۔ یہ علامہ شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے تمام تفصیلات انہی 3 حصوں، انہی 3 ابواب کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ جب ہم معاصر علماء کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے فقہ کو الگ الگ حصوں میں مختلف طریقے سے تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر شام کے ایک مشہور عالم ہے شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ، انہوں نے فقہ کو 7 چیپٹرز یا 7 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عبادات، یعنی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ نمبر 2 احوال شخصیہ، احوال شخصیہ سے آپ خاندانی نظام کے معاملات، عائلی قوانین ان کو کہہ سکتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، نسب، نفقہ، وصیت، میراث وغیرہ۔ نمبر 3 معاملات، معاملات یعنی کہ وہ احکامات جن کا تعلق کسب اور آمدنی کے ساتھ ہے، جیسے مالی معاملات، لین دین، خرید و فروخت، بلکہ اسی کے تحت معاملات کے تحت وہ قضاء اور باہمی تنازعات کو بھی لاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے احکام سلطانیہ۔ احکام سلطانیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جن کا تعلق حاکم اور محکوم کے ساتھ ہے اور ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، جن کو آج کل سیاست شرعیہ یا ادارتی قانون، دستوری قانون وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 عقوبات ہے، سزائیں، جیسے کہ قصاص وغیرہ۔ نمبر 6 پہ ہے بین الاقوامی حقوق، جس کو عربی میں الحقوق الدولیہ کہہ سکتے ہیں، یعنی مختلف ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور جنگ اور صلح کے قوانین وغیرہ۔ اور نمبر 7 پہ ہے آداب، یعنی وہ احکام جن کا تعلق باہمی معاشرت وغیرہ کے ساتھ ہے، تو یہ ہے آداب۔ یہ شیخ مصطفیٰ الزرقاء نے اپنی ایک کتاب الفقہ الاسلامی و مدارسہ کے اندر یہ خلاصہ ذکر کیا ہے۔ تو ان کی یہ کتاب الفقہ الاسلامی و مدارسہ اہل علم کو پڑھنی چاہیے، بہت ہی اہم کتاب ہے، خصوصاً فقہ کے تعارف وغیرہ پر۔ تو آج ہماری یہ پہلی نشست تھی جس میں مختصر طور پہ 4 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم معاملات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔